ناظرین، پروگرام ہیلتھ ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روشنی حمید خان۔ ناظرین، پوری دنیا میں 14 نومبر کو ڈائبٹیز یا شوگر کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد عوام میں آگاہی پھیلانا ہے۔ شوگر کے عالمی دن کے موقع پہ ہم اور آپ یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ شوگر یا ڈائبٹیز کن عام وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیلتھ ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شیر علی۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ شوگر یا ذیابیطیز کی بیماری ہے کیا، اور عوام کو اس کی علامات کے بارے میں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس دفعہ جو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کا تھیم ہے وہ ہے ایکسیس ٹو ڈائبٹیز کیئر۔ اس میں سب سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کا بتا دوں۔ پاکستان میں اس ٹائم پہ ہمارے پاس آلموسٹ 3 کروڑ 30 لاکھ کی ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ڈائبیٹک پاپولیشن ہے، اور ابھی ہم جو ہے نا ہمارا تیسرا نمبر بن رہا ہے۔ چائنا اور انڈیا کے بعد پاکستان کی سب سے زیادہ آبادی ہے جو ابھی ڈائبٹیز کا شکار ہو چکی ہے۔ اگر ہم اپنے ناظرین کے لیے عام لفظوں میں بتائیں کہ شوگر یا ذیابیطیز کیا ہے، تو ذیابیطیز ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کے بلڈ میں شوگر کی لیول ایک خاص مقدار سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے کافی پیچیدگیاں بنتی ہے۔ اکثر ہمارے مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے لیولز ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ اس مریض کو شوگر کی تشخیص ہو گئی ہے۔ تو اس میں 2 باتیں بہت ضروری ہیں۔ اگر ایک مریض کو شوگر کی علامات موجود ہیں تو پھر اگر ان کا نہار منہ کا جو شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اگر ان کے شوگر آ جائے 126 سے زیادہ، تو پھر ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ آپ کی شوگر تشخیص ہو گئی ہے، تو اور ابھی آپ نے پرہیز اور باقی ڈاکٹرز کے پلان کے مطابق اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ایک پیشنٹ نے کھانا کھایا ہوا ہے اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد اس کی شوگر چیک ہوتی ہے اور وہ 200 سے زیادہ آ رہی ہے اور ساتھ میں علامات بھی پریزنٹ ہے، تو پھر اس کو ہم ایز اے شوگر پیشنٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اگر ہم علامات کی طرف آئیں، سائن اور سمٹم، تو سب سے جو اس میں ایک کامن چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، ساتھ میں پیاس بھی ان کو زیادہ لگتی ہے، چھوٹا پیشاب ان کو بار بار آتا ہے، ان کا وزن کم ہو سکتا ہے، باقی وہ ہر ٹائم ان کو جوڑوں میں یا پٹھوں میں درد محسوس ہوتا ہے۔ کچھ علامات میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے جلد کے زخم جو ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے اور پھر شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو شوگر ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کامن علامات ہوتی ہیں شوگر کی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات میں ایکچولی اس میں جو ہے سب سے جو اس میں بڑی وجہ ہے جس کا عمل دخل ہے وہ ہے جینیٹکس۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی فیملی میں شوگر پہلے سے موجود ہے، والدین میں شوگر ہے یا اس سے پہلے کی جنریشن میں شوگر ہے، تو اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں آلموسٹ 40 to 50% کہ بچوں میں بھی وہ بیماری منتقل ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسری سب سے کامن کاز ہے وہ ہمارا رہن سہن ہے، جسے ہم کہتے ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل۔ جس طرح ایک دنیا ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے اور ہم نے اپنا ایک رہن سہن کا سٹائل بنا دیا ہے، ورزش ہم لوگ کم کرتے ہیں، ایکسرسائز اور ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ بہت ہی اس میں جو ہے نا ہماری خوراک کا بھی ایک عمل دخل ہے۔ ہم لوگوں نے فروٹس اور جو ہماری سبزیاں ہوتی ہیں اس کا استعمال ہم نے کم کر دیا ہے، اور چکنائی والی چیزیں یا باقی جو ریفائنڈ فوڈز ہوتے ہیں وہ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت کامن کاز ہے ڈائبٹیز کی۔ پھر اس کے بعد جس ایرا سے ہم گزر رہے ہیں، ایک سٹریسفل کنڈیشن ہوتی، ابھی ہم کووڈ کی 4th ویو سے باہر آئے ہیں، تو سٹریس، ڈپریشن، یہ سارا بھی ایک ٹریگر فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کے شوگر کی تشخیص ہونے میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا شوگر ایک ہی قسم کی ہے یا اس کی مختلف اقسام بھی ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم اقسام کی بات کریں تو اس میں جو موسٹ کامن اقسام ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک شوگر ہمارے پاس ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہمارے لبلبے میں ایک خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں بیٹا سیلز، جو انسولین کو پروڈیوس کرتے ہیں،
وہی سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور وہ سیل ڈیمیج ہوتے ہیں ہماری اپنی باڈی میں ایسے اینٹی باڈیز بنتے ہیں ان سیلز کے خلاف جو ان کو ختم کر دیتے ہیں. تو ہمارے جسم میں انسولین ہوتی ہی نہیں ہے. تو ان مریضوں کو پھر ہم بالکل شروع سے جب ان کی تشخیص ہوتی ہے ہم ان کو انسولین کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے ینگ پیشنٹ ہوتے ہیں اور ارلی ایج میں یہ پریزنٹ کرتے ہیں. دوسری جو سب سے کامن کاز ہے اور آلموسٹ 40 to 50% لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹ 35 سے 40 سال کے بعد یہ پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس. یہ ایک اوبیس پیشنٹ ہوتے ہیں، مطلب ان میں موٹاپا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ فیملیز میں بھی بہت زیادہ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے اس میں تو انسولین کی کمی نہیں ہوتی لیکن انسولین اپنا کام نہیں کر رہی ہوتی جسے ہم کہتے ہیں پیریفرل ریزسٹنس. تو ان پیشنٹ میں پہلے ہم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا وزن کم کریں، ورزش اور اپنے باقی خوراک پہ توجہ دیں. اگر اس سے پھر آپ کی جو ہے نا شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہی پھر ہم دوائیوں سے سٹارٹ لیتے ہیں اور اینڈ سٹیج میں انسولین کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. تیسری ہمارے پاس ایک ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں جیسٹیشنل ڈائبٹیز. جیسٹیشنل ڈائبٹیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری خواتین حمل کے دوران ان کی شوگر کی تشخیص ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں جیسٹیشنل ڈائبٹیز. جب حمل کا ٹائم گزر جاتا ہے تو ان کی شوگر لیول دوبارہ نارمل ہو جاتی ہے، لیکن ایک اس میں رسک یہ ہے کہ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آنے والی پریگننسیز میں آپ نے تھوڑی سی احتیاط زیادہ کرنی ہے کیونکہ چانس ہوتا ہے کہ اگلے 5 سے 10 سالوں میں ہو سکتا ہے آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی تشخیص ہو جائے. سر اس بیماری سے متعلق دیگر خطرات کیا ہیں؟ ڈائبٹیز سے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کی نظر کمزور ہو سکتی ہے. یہ جو شوگر کے زیادہ ایک خون میں ایک خاص حد سے مقدار زیادہ ہو جائے تو یہ آپ کے گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اس سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ فالج ہو سکتا ہے پیشنٹس کو. اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں یا اس میں بالکل جلن سی محسوس ہوتی ہے جسے ہم پیریفرل نیوروپیتھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کی شوگر بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول رہتی ہے تو ان میں جو ہے نا پاؤں کے زخم وغیرہ بن سکتے ہیں اور وہ کچھ کنڈیشن میں اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ہیل اپ نہیں ہوتے اور اکثر جو ہے نا پھر انگلیوں یا پاؤں کے کاٹنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اینڈ سٹیج میں. تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے آپ کو بدہضمی ہو سکتی ہے، آپ کا وزن بہت تیزی سے گر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ ذیابیطس سے بچاؤ یا احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ احتیاطی تدابیر ہمارے اپنے ہی ہاتھ میں ہے. سب سے پہلے ہمیں ایک ایسی لائف سٹائل اپنانی چاہیے کہ ہمیں فکس ٹائم ایک ایکسرسائز اور ورزش کے لیے ہمیں ایک فکس ٹائم رکھنا چاہیے. اپنی فوڈ کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جو سبز پتوں والی سبزیاں ہوتی ہے اور جو فروٹس اس کا استعمال ہمیں زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے. چکنائی والی چیزیں یا آج کل جو ہمارے فاسٹ فوڈز ہیں یا سافٹ ڈرنکس ہیں اس کا استعمال جتنا ہم کم رکھیں گے تو یہی ہمارے لیے اچھا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ایک سٹریسفل لائف ہے تو اس سٹریسفل لائف کو مینیج کرنا یہ بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کس طرح آپ اپنے اکثر ہوتا ہے کہ ورک لوڈ کا سٹریس ہوتا ہے یا کوئی دوسرے زندگی کے امور جس میں سٹریس ہوتا ہے اس چیز کو مینیج کرنا. تو اگر ہم ان سب چیزوں کو ایک کنٹرول میں رکھیں گے تو اگر پھر آپ کی فیملی میں ایک پازیٹیو ہسٹری ہے بھی تو بہت لیٹ آپ کی تشخیص ہوگی شوگر کی. کیونکہ آج ڈائبٹیز کا عالمی دن ہے تو اس حوالے سے آپ کنٹینیوز کے پلیٹ فارم سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے ناظرین کے لیے پیغام یہی ہے کہ جس تیزی سے پاکستان میں ڈائبٹیز کے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں اور آج سے کچھ مہینوں پہلے تک جو ہمارا نمبر تھا وہ 7واں یا 6واں نمبر تھا اور جو ابھی لیٹسٹ ہماری گائیڈ لائنز ہے اس کے مطابق ہم 3رے نمبر پہ آ گئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے یہ جو ایک لائف سٹائل اپنائی ہوئی ہے ہم اسے چینج کریں اور ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف ہم جائیں.
دوسرا, اگر کسی فیملی میں شوگر کی ہسٹری پازیٹیو ہے تو ان کو چاہیے کہ ٹائملی, اگر جو علامات ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں ان میں سے اگر 2 سے 3 علامات بھی ہیں, ٹائملی ٹیسٹ کروائیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے, اکثر ہم اپنے او پی ڈیز میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایسے پیشنٹ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, شوگر تو ان کی تشخیص ہو جاتی ہے لیکن وہ اتنی لیٹ تشخیص ہوتی ہے کہ ان کے گردے وہ متاثر کر چکی ہوتی ہے یا ان کو بلڈ پریشر ان کا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے. تو ٹائملی آپ اگر پریزنٹ کریں گے, اس میں یہ ہے, اس میں پیشنٹس کا ہی فائدہ ہے اور کمپلیکیشن سے ہم بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ کو آگاہی ضرور حاصل ہوئی ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.